قرآن کہتا ہے کہ اللہ تمہیں میں سے تمہیں مثال دے رہے ہیں لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. قرآن کریم یہ دلائل دیتا ہوا اور قرآن کریم انسان کو اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور آگے قرآن کہتا ہے کہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, افتراق و انتشار پیدا کر دیا. وکانوا شیعا, اور پارٹیاں اور دھڑے بندیاں انہوں نے بنا لی. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر پارٹی اپنے پاس جو کچھ ہے اس پر خوش ہو رہے ہیں. اور حال ان کا یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے دعوا ربہم منیبین الیہ, تو اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں. جب رحمت آ جاتی ہے تو پھر اللہ سے شکر, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون. آگے قرآن کریم ایک اور دنیا کا قانون بیان فرما رہا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دنیا والو, تمہارے کرتوت اور تمہاری برائیاں ہیں جس کے نتیجے کے اندر پوری دنیا میں فتنہ اور فساد برپا ہو رہا ہے. قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے کہ انسان کی بدعملی دنیا جہان پر اثر انداز ہوتی ہے, اور دنیا کے اندر اگر اطمینان کے حالات ہیں, امن و سکون کے حالات ہیں, تو وہ بھی انسان کی بدعملی, انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے. اور اگر دنیا کے اندر فتنہ فساد ہے, دنیا کے اندر پریشانیاں آ رہی ہیں, تو یہ بھی انسان کی بدعملی کا نتیجہ ہے. ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے, لوگوں کو لے کر کے تھوڑے ہی فاصلے پر گئے تھے کہ آگے انہوں نے دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنے اگلے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ رہی ہے کہ اے اللہ, گناہ تو انسان کرے, ان گناہوں کے نتیجے میں ہمیں پیاسا کیوں مارتا ہے, ہمیں تو پانی عطا فرما دے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ واپس لوٹ چلو, ایک چیونٹی کی دعا کی وجہ سے اللہ نے بارش برسانے کا فیصلہ کر دیا ہے. اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی بدعملی کی وجہ سے بارشیں متاخر ہو جاتی ہیں, دنیا کے اندر فتنہ فساد برپا ہو جاتا ہے. خشکی اور تری میں, پانی اور زمین پر جتنے فسادات اور فتنے تمہیں نظر آتے ہیں, انسان یہ سارے تیرے کرتوت اور تیری بدعملی کا نتیجہ ہے. تو ذرا غور تو کر, جب دنیا کے اندر فساد آئے گا, طوفان اٹھیں گے, تو یہ دنیا کے سارے جانور, سارے ہواؤں میں اڑنے والے اور زمین پر رینگنے والے, جب انہیں تکلیف پہنچے گی, پانی کے اندر تلاطم پیدا ہوگا تیری بدعملی سے, اور جب وہاں پر تلاطم پیدا ہوگا پانی کے رہنے والے جانوروں کو تکلیف ہوگی, وہ ساری بددعائیں انسان تیرے لیے کریں گے کہ اللہ جس انسان کی بدعملی کی وجہ سے تو نے یہ سارا عذاب نازل کر دیا, اے اللہ تو اس انسان کو تباہ و برباد کر دے. میرے دوستو, یہ انسان اپنی بدعملی کے نتیجے کے اندر جانوروں کی دنیا بھر کے حیوانات کی بددعاؤں کا مستحق بن جاتا ہے, اور اگر یہ انسان نیک عملی پر اتر آتا ہے تو اللہ رب العزت ساری دنیا کے جانوروں کو اس انسان کی ہدایت کی دعائیں کرنے والا بنا دیا کرتے ہیں. فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله. لہذا دین قیم کے لیے اپنے چہرے کو قائم کر لے. مطلب اس کا یہ ہے کہ دین کے لیے, اسلام کے لیے اور قرآن کریم کے لیے, اللہ کے احکام کے لیے مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ اور اس پر عمل درآمد کرو. من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ, ایسا دن آنے سے پہلے جسے کوئی لوٹا نہیں سکے گا, اور وہ قیامت کا دن ہے. اس سے پہلے پہلے اپنے اعمال کو درست کر لو. آگے کچھ مثالیں قرآن کریم میں, کچھ نشانے. ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ مبشرات کو بھیجتے ہیں. یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بارش سے پہلے آتی ہیں, وہ جب ٹھنڈے ہوا کے جھونکے لگتے ہیں تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ بارش آنے والی ہے. ہوا کی ٹھنڈک بارش کی آمد پر دلالت کرتی ہے. اللہ فرماتے یہ بھی اللہ کی نشانی کہ اللہ تمہیں اپنی رحمت بھی دکھاتے ہیں. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ. یہ ہوائیں ایک طرف تو تمہیں بارش کے آنے کا پتہ بتاتی ہیں, اور دوسری طرف تمہاری جو بادبانی کشتیاں چلتی ہیں وہ بھی اس ہوا کے سہارے سے چلا کرتی ہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس ہوا کی وجہ سے تم کشتیوں میں سفر کر کے اپنی روزی کا انتظام بھی کرتے ہو اور اللہ کے شکر گزار بھی بن سکتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ. اللہ نے اپنے رسول آپ سے پہلے بھی بھیجے ہیں اور وہ اپنی نشانیاں لے کر کے آ گئے. فانتقمنا من الذین اجرموا. جب وہ رسول نشانیاں لے کر کے آئے, مجرمین نے انکار کیا, تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے انکار کے نتیجے میں اللہ نے ان مجرموں سے اپنا بدلہ لے لیا, اللہ نے انتقام لے لیا. میرے دوستوں اور محترم بزرگوں, اللہ کا انتقام کیسا ہوگا؟
آگے صورت آ رہی جس میں اللہ فرماتے ہیں انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام لیا کرتے ہیں، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا، اس اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے، اس انتقام سے ڈرتے ہوئے اس سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ صلح صفائی کا معاملہ کر لے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری۔ آگے قرآن کہتا ہے کہ اللہ ہی آسمان پر ہوائیں چلاتے ہیں، وہ بادلوں کو اٹھا کر کے لاتی ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے ٹھنڈی بارشیں برستی ہیں، اولے برستے ہیں، برف باری ہوتی ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ بندوں کو یہ پہنچتی ہیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اور حالانکہ اس سے پہلے جب بارش نہ ہو تو بارش نہ ہونے کی وجہ سے بڑے ہی پریشان نظر آتے ہیں بندے، بارش برساتا ہوں تو بڑے خوش ہو جایا کرتے ہیں۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، اللہ کی رحمت کے اثرات کو ذرا محسوس تو کر اور دیکھ تو صحیح کہ اللہ کو زمین کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کر رہے ہیں۔ ان ذلک لمحیی الموتى، جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر رہے ہیں وہی اللہ مردہ انسانوں کو بھی زندہ کر دیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا مضمون مکی صورتوں کے اندر بار بار آئے گا، اور قرآن کریم دلائل کے ذریعے سے اس کو ثابت کرے گا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے آخر میں اس سورت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں فاصبر ان وعد اللہ حق، میرے نبی جمے رہیے اللہ کے حکم پر، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، یہ بے ایمان لوگ آپ کو ہلکا نہ سمجھ بیٹھیں، اس لیے آپ صبر کرتے رہیے، اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ کی مدد کے نتیجے میں بے ایمانوں کا صفایا ہوگا، اور اللہ ایمان والوں کو سر بلند اور سرخرو کر کے بتائیں گے، سرخرو کر کے بتائیں گے۔ آگے سورہ لقمان کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورہ لقمان کو سورہ لقمان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ نے اپنے ایک برگزیدہ بندے حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی انہوں نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لقمان حکیم عام طور پر حکمت کے نام سے بڑے مشہور ہیں کہ اللہ نے انہیں بڑی حکمت عطا فرمائی تھی، لیکن مفسرین کی دو جماعتیں ہیں، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ میں سے تھے، اللہ کے ولی تھے، اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی تھے۔ اور قرآن نے کہیں رسالت اور نبوت کی وضاحت نہیں فرمائی، لیکن اتنا فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی۔ حکمت کے معنی جو وحی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لقمان نبی تھے، اور جو وحی اس کے معنی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ لقمان نبی تھے۔ بہر صورت دونوں باتیں علماء کے اقوال کے اندر پائی جاتی ہیں، اور حتمی فیصلہ اس بنا پر نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن کریم نے اس بات کی صراحت نہیں فرمائی ہے۔ سورت کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم یہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، جب اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں قرآن پڑھ کے سنایا کرتے تھے تو قرآن کریم کے اثرات لوگوں پر مرتب ہو رہے تھے، تو دشمنان اسلام قرآن کریم کے منکر ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے بھتے آنے بند ہو جائیں گے، کیونکہ لوگ تو قرآن سن کر کے آہستہ آہستہ ادھر کو چلتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے مریدین میں کمی آتی چلی جا رہی ہے۔ اس بنا پر ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان میں ایک آدمی پیدا ہوا، وہ کہنے لگا کہ دیکھو محمد کے پاس کیا ہے، وہ کچھ آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سناتا ہے، لاؤ میں تمہارے لیے اس سے اچھی اچھی باتیں لے کر کے آؤں گا۔ اس نے گانے والی عورتیں لا کر کے کھڑی کر دی، وہ گانے گاتی رہتی تھی اور وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لاتا اور لا کر کے کہتا کہ دیکھو تو بھلا محمد ایسی خوشیرانی کے ساتھ تمہیں قرآن سنا سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، آؤ آ کر کے میری گانے والی کے گانے کو سنو، اور پھر اس کے ذریعے سے تم اپنے دلوں کو اطمینان دو اور اپنے دلوں کے لیے اطمینان پیدا کرو، اور انہیں اس طرف متوجہ کرتے اور قرآن کریم سے لوگوں کو ہٹایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر دور میں قرآن کریم کے مقابلے میں گانے کا نظام ہر دور میں چلا ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں گے ادھر سے قرآن شروع ہوگا ادھر سے گانوں کی آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی، یہ ہر دور کی بات، اور قرآن اعلان کر رہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے بھی انسان ہے جو لہو الحدیث کو خرید کر کے لاتے ہیں، یہ ساز اور باجے خرید کر کے لاتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کریں اور گمراہ کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کے قرآن کا مذاق بنا ڈالیں۔ میرے دوستو، جس طریقے پر قرآن کے مقابلے میں گانے گانا یہ بھی
بدکاری کی میں سے شامل ہے، اور قرآن ایسے لوگوں کے لیے اولئک لہم عذاب مہین قرار دے رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ان کو دیا جائے گا۔ اسی طریقے پر میرے دوستو، آج جو ہمیں ٹی وی کی خبریں، ٹی وی کے پروگرام قرآن سننے سے غافل کر دیتے ہیں، تو میرے دوستو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس آیت کی ضمن کے اندر ہم لوگ بھی داخل ہو رہے ہوں؟ اللہ ہماری حفاظت فرما لے اور قرآن کریم کو سن کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، ہمارا قرآن جب انہیں پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو وہ اکڑ کر کے اور منہ پھیر کر کے نکل جاتا ہے۔ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے لاہور سے شیطان بھاگتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، قرآن جب انہیں پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو یہ پیٹ پھیر کر کے تکبر کے ساتھ نکل کے چلے جاتے ہیں۔ کأن لم يسمعها، ایسے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں۔ کأن فی اذنیہ وقرا، معلوم ہوتا ہے ان کی کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، ایمان والے اعمال صالحہ والوں کے لیے جنتیں ہیں، خالدین فیہا وعد اللہ حقا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے آسمان و زمین میں غور و خوض کرنے کی دعوت دی۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة، یہ مضامین بار بار بیان کر چکا، لیکن قرآن کریم کا ہر مضمون ہر مرتبہ ایک نیا رنگ اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اگر گنجائش اور موقع ہو تو اس کی وضاحت کی جائے۔ آگے قرآن کہتا ہے، حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے تھے، اور انہیں اللہ نے شکر ادا کرنے کے لیے حکمت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، اور نصیحتیں کرتے ہوئے کیا کہا کہ بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اللہ نے ہم لوگوں نے یہ وصیت کی ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے، اس لیے کہ والدین کے بڑا حق بنتا ہے۔ والدہ نے اس انسان کو جننے میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك، اللہ فرماتے ہیں اس کی ماں نے اسے پیٹ میں اٹھایا، اور اٹھا کر کمزوری پر کمزوری آتی چلی گئی۔ قرآن کیسی بات بیان کرتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ آ جاتا ہے تو ماں پر کمزوری آتی چلی جاتی ہے۔ ماں کی ہڈیوں میں سے بچے کی ہڈیاں بنتی ہیں، ماں کے گوشت میں سے بچے کا گوشت بنتا ہے، ماں کے خون میں سے بچے کا خون بنتا ہے۔ تو ماں کی قربانی، اس کی زندگی اس پر لگ جاتی ہے، ماں کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، بچہ طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے، بچہ تندرست و توانا بنتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ سب کچھ اس لیے وفصالہ فی عامین، اور پھر ماں کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ بھی پلائے۔ انشکر لی ولوالدیک، اے انسان یہ سب کچھ اس لیے کہ تو اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جا اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر لے۔ الی المصیر، اور لوٹ کر تو تجھے میرے پاس ہی آنا ہے۔ اور پھر تیرے والدین چاہے کتنے ہی بد کردار کیوں نہ ہو، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر تیرے والدین تجھے شرک پر آمادہ کریں تو یاد رکھ والدین کی اطاعت تو نہ کرنا، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، پھر بھی والدین کی گستاخی نہ کرنا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، والدین کے ساتھ پھر بھی اچھا کام ہی کرتے رہنا، معروف کرتے رہنا۔ اسی لیے قرآن کریم یہ تعلیم دے رہا ہے کہ والدین مشرک ہی کیوں نہ ہو، تمہیں شرک پر آمادہ کیوں نہ کرتے ہو، تب بھی والدین کی گستاخی نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ ہاں ان کی بات نہ مانو، لیکن ان کے ساتھ بدسلوکی سے پیش نہ آؤ۔ واتبع سبیل من اناب الیہ، جو اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں ان کے طریقے پر چلو۔ یہ اللہ رب العزت نے دعوت دی اہل ایمان کو کہ اولیاء کرام اور ائمہ اعظام کے طریقے پر یہ انسان چلے، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کے طریقے کو اختیار کیا جائے۔ آگے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اپنے اندر تکبر نہ پیدا کرو، یاد رکھنا اگر اللہ تعالیٰ کسی کا ذرہ برابر بھی عمل ہوگا، اگر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پہاڑ میں کھو میں پڑا ہوا ہوگا، اللہ اسے بھی نکال کر کے لے آئیں گے۔ اور یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، میرے بیٹے نماز قائم کیا کر اور امر بالمعروف کیا کر، برائی سے روکا کر، اور جو تجھے تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کر لیا کر، ان ذالک من عزم الامور، یہ تو بڑے بڑھیا کاموں میں سے ہے۔ ولا صائر خدک للناس، آگے اسی طریقے پر مزید اللہ رب العزت نے آسمان و زمین میں غور و خوض کرنے کی دعوتیں دی، اور یہ بتایا کہ اگر ساری دنیا کے درختوں کے قلم بنا دیے جائیں، ساری دنیا کے سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے، اور اسے اللہ کی تعریف لکھنی شروع کر دی جائے، ما نفدت کلمات اللہ
دنیا کے سارے درخت ختم ہو جائیں گے، سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف و توصیف ختم نہیں ہو سکے گی۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ بڑا زبردست اور حکمتوں والا ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے اپنی بہت ساری نشانیوں کو بیان فرمایا اور پھر کہا کہ دنیا والوں، اے انسانوں، اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ہاں قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اے انسانوں اس اللہ کا تقوی اختیار کرو، ایسے دن سے ڈرو جس دن میں باپ بیٹے کے کام نہیں آ سکے گا اور بیٹا باپ کے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ اور یاد رکھنا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ برحق اور سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے اور دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور یاد رکھو ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا یقینی طور پر نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش برسانے کا علم بھی اکیلے اللہ کے پاس ہے، وہی جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اسی اللہ کے علم میں ہے جو رحم مادر کے اندر ہے، ماں کے پیٹ میں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرنے والا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی انسان کو یہ بھی علم نہیں کہ وہ کس زمین میں مرنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، یہ 5 باتیں وہ ہیں جو اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ خواب میں امام مالک ان ائمہ کرام اور ان بزرگان دین میں سے ہیں جو صحیح معنی میں مدینہ کے اور سرکار مدینہ کے عاشقوں میں سے گزرے ہیں، اور انہیں مدینہ منورہ سے ایسا عشق تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ساری زندگی مدینہ منورہ میں کبھی جوتا نہیں پہنا، فرمایا کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جوتے والے پیر وہاں پڑ جائیں جہاں اللہ کے نبی کے قدم پڑے۔ اور جب مسجد نبوی میں سرکار مدینہ کے گدی نشین تھے، اللہ کے نبی کے مصلی پر بیٹھا کرتے تھے، لیکن بیٹھنے کا انداز بڑے با ادب دوزانو ہو کر کے بیٹھا کرتے، حدیث سنانے سے پہلے، حدیث بیان کرنے سے پہلے غسل کرتے، خوشبو لگاتے، نئے کپڑے پہنتے، پھر آ کر کے درس حدیث کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ اتنا ادب اور احترام ان کے اندر پایا جاتا تھا، اور جب تک درس حدیث چلتا رہتا کسی دوسری بات میں متوجہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ دل چاہتا ہے ان کی تھوڑی سی بات اور کہہ دوں۔ ایک دفعہ درس دے رہے تھے، درس حدیث، اور شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، بار بار چہرے پر درد اور تکلیف کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، مگر حضرت نے کچھ نہیں فرمایا، حدیث پڑھاتے رہے۔ جب سبق سے فارغ ہوئے تو ایک طالب علم کو بلایا، کہا کہ بیٹا میری کمر دیکھنا ذرا۔ اس بچے نے شاگرد نے جو کمر سے کپڑا ہٹا کر کے دیکھا تو کالا بچھو بیٹھا ہوا جس نے 17 جگہ پر ڈنک مارے ہوئے تھے اور کمر سے خون رس رہا تھا۔ انہوں نے بچھو کو مارا اور کہا کہ حضرت پہلے کیوں نہیں بتا دیا، یہ تو بچھو نے آپ کی کمر چھلنی کر کے رکھ دی ہے اور خونم خون کر دیا ہے۔ فرمانے لگے مجھے اس قبر والے سے حیا آتی تھی کہ اس کی حدیث سے تمہیں میں اپنے کام میں مشغول کر دوں۔ کیا ادب و احترام سے اس انسان کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ انہیں بڑا جذبہ اور شوق تھا کہ مدینے کی موت نصیب ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیفعل، تم میں جو شخص مدینے میں مر سکے تو مدینے میں موت کو ترجیح دے، اس لیے کہ جو مدینے میں مرے گا میں محمد کل قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں بڑی محبت تھی اور یہ تمنا تھی کہ مجھے موت مدینے کی نصیب ہو جائے۔ حج کے لیے نہیں جاتے تھے، زندگی میں ایک فرض حج ادا کیا، پھر حج کے لیے نہیں جاتے تھے۔ فرماتے کہ میں حج کے لیے جاؤں اور میرا انتقال وہاں ہو جائے اور میں مدینے کی موت سے محروم ہو جاؤں۔ مدینے سے جدائی کی انہیں پسند نہیں تھی۔ خواب میں سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو سوچا کہ بڑا اچھا موقع ہے، پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میری موت کب آئے گی تو میں ادھر ادھر سفر اسار کر لوں، جہاں میں نے جانا رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے یا علمی سفر کرنے میں سفر کر لوں اور پھر مرنے سے 1 آدھ دن پہلے آ جاؤں تاکہ میری موت مدینے میں مجھے حاصل ہو جائے۔ کہتے میں نے یہ سوال کر دیا اللہ کے نبی نے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا 5 انگلیاں، یوں فرمایا 5 کا اشارہ کر دیا۔ تو امام مالک فرماتے میری آنکھ کھل گئی اور میں پریشان ہو گیا کہ یہ 5 کیا ہیں، 5 سال ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 دن ہیں، 5 ہفتے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے میں بڑا پریشان ہو گیا۔ تعبیر دینے والے اس زمانے میں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور معبر تھے، ان کے پاس پیغام بھجوایا۔ اس زمانے کے بزرگوں کا حال یہ تھا کہ اگر انہیں کوئی بڑی بابرکت چیز نصیب ہو جاتی تو اس کا اظہار نہیں کیا کرتے تھے،
آج کل کی طرح سے نہیں کہہ رہے فلاں نے وہ 5ویں حج والی سرائی میں سے پانی کا گلاس بھر کے لانا، اپنے نیک اعمال کو پہلے ظاہر کر دیں گے. اور حضرت تھانوی فرماتے ہیں ایک ہی سانس میں کمبخت نے 5 کے 5 حج ضائع کر دی. ہم تو اپنے اعمال کو ایسے ضائع کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اپنے اعمال کو ضائع کرنے والے نہیں ہوا کرتے تھے. شاگرد کو کہا کہ امام ابن سیرین کے پاس جاؤ اور ان سے میرا نام نہ لینا، اپنے نام سے بتانا کہ مجھے ایسے خواب آیا ہے، تاکہ میری شخصیت کا اظہار نہ ہو. اس نے خواب سنا دیا. امام ابن سیرین نے کہا کہ جا تیرے جیسے کو ایسا خواب آنے لگا، چل یہاں سے دور ہو، بتا خواب کس کا ہے، یہ تیرا خواب نہیں ہو سکتا، تیرے جیسے کو خواب آ ہی نہیں سکتا. یہ اس نے کہا جی میں نام تو نہیں بتا سکتا. واپس آ گیا. امام صاحب کو کہا کہ وہ تو یوں کہتے ہیں کہ تیرے جیسے کا خواب ہی نہیں، اس لیے خواب کی تعبیر دیکھنے والے کے اعتبار سے ہوگی، دیکھنے والا جیسا خواب کی تعبیر ویسے ہوگی، لہذا نام بتاؤ. تو امام مالک نے کہا کہ اچھی بات ہے میرا نام بتا دو. جا کے کہا کہ امام مالک نے دیکھا ہے. اس نے کہا ہاں وہ اس قابل تھے کہ ان کو یہ خواب نظر آتا، اور کہا جاؤ ان کو کہہ دو کہ سورہ لقمان کی آخری آیت کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ 5 باتیں جن کا علم اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا، انہی میں سے یہ بات بھی ہے کہ تمہاری موت کب آئے گی، یہ بھی اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا. میں محمد بھی اس بات کو نہیں جانتا، اللہ ہی جانتے ہیں کہ انسان کی موت کب آنے والی ہے اور انسان کل کو کیا کرنے والا ہے، بارش کب ہونے والی ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، انسان قیامت کب آنے والی ہے. ان ساری چیزوں کو سوائے اللہ کے کوئی دوسرا نہیں جانتا. آگے سورہ الف لام میم سجدہ شروع ہو رہی ہے. سورہ الف لام میم سجدہ شروع ہو رہی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ کفار مکہ اللہ کے نبی پر الزام لگاتے ہیں، ہم یقولون افترا، کہتے ہیں یہ تو گھڑ کر کے لے آیا اپنی طرف سے. قرآن کہتا بل هو الحق من ربک، یہ تو تیرے رب کی